أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کسی چیز کے حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کو، مقام کو اور ان کے ساتھ باطل عقائد رکھنے والوں کی نسبت کو بیان فرمائیں گے۔ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بڑی شان والے، مقام اور مرتبے والے ہمارے پیغمبر ہیں۔ ہمارے پیغمبر کا دنیا میں بھی پہلے نمبر پر مقام ہے اور آخرت میں بھی ہمارے پیغمبر کا پہلے نمبر پر مقام ہے۔ ان کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نمبر ہے۔ انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑی مصیبتیں برداشت کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ واحد وہ پیغمبر ہیں جو مسلم شخصیات ہیں، یعنی کہ یہودی ہیں تو وہ بھی اپنی نسبت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف کرتے ہیں، اگر عیسائی ہیں تو وہ بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف کرتے ہیں، مشرک ہیں تو وہ بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف کرتے ہیں، اور صابی ہیں تو وہ بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف کرتے ہیں، اور یہ جو شیعہ ہیں نا، رافضی، یہ بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، یہ تو ان کو اپنا ہی جیسا بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تیسرے پارے میں سورۃ آل عمران میں اللہ نے جواب دیا، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا ولم یک من المشرکین۔ تم ابراہیم کو یہودی بناتے ہو، تم کہتے ہو کہ ابراہیم ہمارا تھا اور ہم ابراہیم کے ہیں، حالانکہ ابراہیم تو یہودی نہیں تھا، ابراہیم تمہاری طرح نہیں تھا۔ ابراہیم نے تو کب عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، ابراہیم نے کب اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا، اور نہ عیسائی تھا۔ حضرت ابراہیم نے کب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر اس کی پوجا پاٹ کی یا ان کی ماں کی پوجا پاٹ کی؟ پھر مشرکوں کو جواب دیا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم تو مشرک نہیں تھا، مشرک تو تم ہو۔ ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر اس لیے کی تاکہ اس کے اندر عبادت رب کی جائے، ظالموں تم نے اس کے اندر 360 بت رکھ دیے، تم نے ابراہیم کی بھی مورتی بنا کر رکھ دی، اس کے بیٹے اسماعیل کی بھی مورتی بنا کر رکھ دی، تم نے حضرت عیسیٰ کی بھی بنا کر رکھ دی، موسیٰ کی بھی بنا کر رکھ دی، حضرت عیسیٰ کی ماں مریم کی مورتی بنا کر رکھ دی، حالانکہ ابراہیم تو وہ تھا ولیکن کان حنیفا، وہ تو تمام باطل دینوں سے کٹ کر صرف رب کے سامنے سجدہ کرنے والا تھا۔ اور یہ جو ہے نا جی شیعہ رافضی، یہ گھوڑے کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو ان کو جواب یہ ہے ابراہیم نے تو کبھی گھوڑے کی پوجا پاٹ ہی نہیں کی، نہ انہوں نے حضرت حسین کو پکارا ہے، نہ حضرت علی کو پکارا ہے، وہ تو وہ پیغمبر تھا جس نے کبھی نہ سمجھی میں بھی شرک نہیں کیا۔ بچپنے میں تھا تو تب بھی نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا، مناظرے میں جیت گیا۔ اچھا، قوم کے ساتھ مناظرہ کیا تو وہاں سے جیت گیا، باپ کے ساتھ مناظرہ کیا تو وہاں سے جیت گیا، تم ابراہیم کو اپنے جیسا بناتے ہو۔ پھر اللہ نے جواب دیا، فرمایا وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِي، تم ابراہیم کو کیوں، کیسے
یہودی بناتے ہو، کیسے عیسائی بناتے ہو، حالانکہ تورات اور زبور انجیل یہ تو ابراہیم کے بعد اتاری گئی ہیں جی، ابراہیم کے بعد اتاری گئی ہیں، 2000 سال کے بعد تورات اتاری گئی ہے۔ چلو یہ بات آپ کی مان لیتے، اگر ابراہیم حضرت موسیٰ کے بعد آتے پھر تو یہ وام ہو سکتا تھا، یہ اشکال ہو سکتا تھا، تمہاری بات مانی جا سکتی تھی، ہے تو ناممکن۔ لیکن تم کیسے اپنی نسبت کرتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ ابراہیم ہم میں سے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تم یہ کہو کہ ہم ابراہیم میں سے ہیں، تم ابراہیم کو اپنا بناتے ہو۔ فرمایا یہ میرے ابراہیم سے تورات اور زبور کئی ہزار سال بعد اتاری گئی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، فرمایا ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کان امتن، تھے وہ رہنما پیشوا۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا راہ دکھانے والے، قانتاً فرما بردار، حکم ماننے والے جی۔ کتنا فرما بردار تھا ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا حکم ہوا ماں باپ کو چھوڑ دو جی، ہجرت کرو، حضرت ابراہیم نے اپنی ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ حکم ہوا کہ بیوی کو بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر آ جاؤ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا۔ حکم ہوا کہ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، ابراہیم نے نہیں دیکھا جی۔ پھر حکم ہوا، اب بچہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ جا کر اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ ابراہیم تیار ہو گیا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ وہ اتنا فرما بردار تھا کہ اپنے رب کی بات مانتا تھا، اپنے رب کی بات کے علاوہ کوئی بات نہیں مانتا تھا۔ للہ حنیفہ، اللہ کے لیے حنیفہ، یکسو ہونے والا تھا، باطل دینوں سے کٹنے والا تھا، تمہاری طرح نہیں تھا جہاں بچھڑے کی عبادت کرتے ہو، کوئی اور چھوٹی موٹی کرامت نظر آئے تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہو، حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو اس کو خدا کا بیٹا بنا لیتے ہو۔ وہ ابراہیم ایسا نہیں تھا۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکو تمہاری طرح بھی وہ مشرک نہیں تھا۔ تم نے جو یہ 360 بت رکھے ہوئے ہیں نا، یہ ابراہیم نے اس لیے نہیں بنایا تھا خانہ کعبہ، بیت اللہ کی تعمیر اس لیے نہیں کی تھی، بیت اللہ کی تعمیر اس لیے کی تھی کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ اس مسجد کے اندر صرف اور صرف رب کو پکارا جائے، رب کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ فرمایا شاکرا لانعمی، وہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا تھا، رب نے اس کے اوپر جو نعمتیں کی تھی نا جی، ان کا شکریہ ادا کرنے والا تھا اور ہر نعمت کا قدردان تھا۔ بخاری وغیرہ کی روایات میں آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب وہاں پر رہے نا جی، مکہ کے اندر، ان کی والدہ بھی وہاں پر رہی، تو آب زمزم نکلا، قبیلہ بنو جرم کے لوگ آئے کہ یہاں پہ پانی ہے، یہیں پہ ڈیرا لگا دیتے ہیں، تو انہوں نے آ کر مائی صاحبہ سے سفارش کی کہ ہمیں یہاں پہ رہنے دیا جائے۔ تو مائی صاحبہ نے کہا تھا زمزم کے پانی کے اوپر، کنویں کے اوپر میرا یہ اختیار رہے گا، آپ کا نہیں رہے گا، آپ یہاں پر آباد ہو سکتے ہو جی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پر شادی کی، اس قبیلہ جرم سے شادی کی۔ حالات آئے تو ایک نہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے چل کر مکہ مکرمہ میں پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے۔ بیوی سے ملاقات ہوئی، بہو کو دیکھا پہلی مرتبہ، اور اس بہو نے بھی دیکھا کہ کوئی بوڑھا بابا آیا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ خاوند کہاں؟ کہا کہ بازار میں گیا، شکار کو گیا۔ پوچھا کہ بتاؤ بیٹی گزران کیسے ہوتا ہے، کیسا رہنے سہنے کا انتظام ہے، کیا کھاتے پیتے ہو؟ تو کہنے لگی بڑی خستہ حالت میں جی، مر رہے ہیں جی، بس کھانے کے لیے یہ ہوتا ہے، شکار ہوتا ہے، خامن جاتا ہے شکار کے لیے، شکار کرتا ہے، لاتا ہے اور زمزم کا پانی پیتے ہیں، بس اسی پہ گزرانا ہوتا ہے، یہی کھاتے پیتے ہیں۔ تو یعنی کہ اس نے نہ شکری کی نہ قدری کی۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب تمہارا خامد آئے نا تو اس کو یہ کہنا کہ غیر عتبۃ باب، اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے نا جی، فراست والا، علم والا، اور تھا بھی اللہ کا خلیل۔ سامنے دیکھا کہ بہو ہٹی کٹی ہے، مستنڈی ہے جی، کھا پی کر جی، پھر بھی نہ شکری کر رہی ہے، رب کی نافرمانی کر رہی ہے، دن بدن تازہ گوشت مل رہا ہو، خرگوش، ہرن وغیرہ وغیرہ جی۔ تو بندی کی صحت سے بھی پتہ چلتا ہے، کہہ کر چلے گئے۔ اللہ کا حکم تھا کہ زیادہ دیر ہو، رکنا نہیں ہے۔ شام کا وقت ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں آئے
جب دیکھا نا جی کہ یہ ملک شام کے تحفے طائف گھر میں پڑے ہوئے، کہا کہ کون آیا تھا؟ کہا ایک بوڑھا بابا آیا تھا، یہ شکل و صورت تھی، یہ قد و قامت تھی، ایسی داڑھی تھی، ایسے بال تھے، حلیہ بیان کیا۔ تو کہا کہ کچھ کہا بھی یا نہیں؟ کہا مجھ سے پوچھا کہ کیسے گزران ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ بڑی خستہ حالت ہے، بڑی مشکل سے رہتے ہیں۔ تو جاتے وقت انہوں نے کہا جب آپ کا خامند آئے تو اس کو یہ کہنا غیر عتبۃ باب۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس عورت کو کہا تم نے جس آدمی سے گفتگو کی، جو آدمی تمہارے پاس آیا تھا وہ میرا والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور تم نے ان کے سامنے ناشکری کی، تو انہوں نے جاتے وقت کہا کہ جب تمہارا خامند آئے تو اس کو کہہ دینا کہ دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر دو، لہٰذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان ابغضات مبغوض ترین چیز، مباح چیزوں میں سے، حلال چیزوں میں سے سب سے مبغوض ترین چیز اللہ کے ہاں وہ کیا جی؟ طلاق ہے۔ طلاق اتنی مبغوض اور ناپسندیدہ عمل ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نہ حق طور پر طلاق دی جائے تو عرش بھی کانپ جاتا ہے۔ تو دیکھیں پیغمبر ہے جی، ابراہیم خلیل اللہ ہے، بہو سے نہ فرمانی ہوئی، نہ قدری ہوئی، تو بیٹے کو کہا کہ کیا کر دو، یہ چوکھٹ تبدیل کر دو۔ پھر چلے گئے، زمانہ گزرا، پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک اور شادی کی، اور جس عورت سے شادی کی بڑی با اخلاق عورت تھی، بڑی قدردان عورت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، پانی کا اس عورت نے پوچھا، کہا کہ پانی کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، کہ تمہارا خاوند کہاں ہے؟ کہا کہ بازار گیا ہے، شہر گیا ہے، یا یہ ہے کہ شکار کرنے گیا ہے۔ کہا کہ گزران کیسے ہوتا ہے بیٹے؟ کہنے لگی الحمدللہ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں بے بہا ہوتی ہیں۔ کہا کہ جب تمہارا خاوند آئے نا تو اس کو کہنا ثبت عتبۃ باب، اپنے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوط رکھ، یہ بندہ اب تجھے اچھا ملا ہے، تیری قدر کرنے والا ملا ہے، اللہ کی قدر کرنے والا ملا ہے، لہٰذا اس کو چھوڑنا مت، طلاق مت دینا جی۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نا کہ میں معراج کی رات جب سفر پہ گیا تو میں نے جہنم کا نظارہ کیا، جہنم کے اندر سب سے زیادہ جو جلنے والے لوگ تھے وہ میں نے دیکھا کہ عورتیں تھیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفرن العشیر، خامنوں کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اور بخاری کی روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عورتوں کی فطرت کے اندر یہ ہے نا جی، نہ شکری، نہ قدری، نہ فرمانی۔ فرمایا کہ اگر کوئی خاوند کسی عورت کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتا رہے جی، اسے کھلاتا رہے، پلاتا رہے، اس کی ہر فرمائش پوری کرتا رہے، ایک نہ ایک دن کسی وجہ سے ہاتھ روک لے جی، مثلا ہوتا ہے نا انسان ہے جی، سر میں درد ہے تو آج بیوی کو اتنا ٹائم نہ دیا، اس کے ساتھ اس طرح کی بات نہ کی، یا کوئی ایسی ویسی پریشانی ہے، ٹینشن ہے، تو عورت پتہ کیا کہتی ہے؟ میں ہنکو میں الفاظ بولتا ہوں، استادوں نے ہنکو میں معنی کیا تھا جو مجھے بہت اچھا لگا، آج تک نہیں بھولا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ عورت یوں کہتی ہے جدو تو با تیرے کارائیاں کدی میں خیر نہیں ویکھیا جی۔ ایک سیکنڈ کے اندر، صرف پوچھو نہیں نا جی، ایک دن کے لیے پورے 50 60 سال 60 70 سال کی وہ جو ہوتی ہے نا مہربانی، جو اس پر خرچہ پرچہ کیا ہوتا ہے نا، وہ ایک لمحے کے اندر ایسے ہی بندے کو ٹرخا دیتی ہے، کہتی ہے کہ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں کبھی میں نے خیر نہیں دیا۔ تو یہ عورتوں کی ناشکریاں ہوتی ہیں، نافرمانی ہوتی ہے، وجہ کیا ہے جی؟ بے علمی ہے، لا علمی ہے، اور نہ علم کی چاہت ہے، نہ تڑپ ہے، اور نہ ہم لوگ تو خود آتے، مثلا ہم نماز کو آئے، درس سنا، فضائل اعمال سنی، تقریر سنی، کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن ہمیں جا کر پھر اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے آپ اپنی گھر والیوں کو بتائیں۔ اب دیکھیں جی، اب گلی گلی میں مدرسے بن گئے ہیں، عورتوں کی جماعت آتی ہے، بھیجا کرو جی، کم از کم اور کچھ نہیں ہوگا، نماز ٹھیک ہو جائے گی، خاوندوں کے حقوق پتہ چل جائیں گے، ماں باپ کے بہن بھائیوں کو ان کو بھی حقوق پتہ چل جائیں گے، اس سے زندگی آسان ہوتی ہے جی۔ یہی وجہ ہوتی ہے آج کل بے دینی ہے اور طلاقیں بے تحاشا ہو رہی ہیں، بے تحاشا طلاقیں ہو رہی ہیں، اللہ بچائے۔ فرمایا میرا ابراہیم قانتاً، وہ فرمانبردار تھا، شاکرا لانعمی، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کرنا والا تھا، اجتباہ، اس کو چن لیا تھا، وہداہ، اللہ نے اسے ہدایت دی تھی، اسے رہنمائی کی تھی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے اپنے ابراہیم کو دنیا میں کیا دیا جی؟ بھلائیاں عطا فرمائی۔ یہ سب سے بڑی بھلائی نہیں ہے جی؟
یہودی ہے تو تب بھی اپنی نسبت ابراہیم کی طرف کرتا ہے، عیسائی ہے تو اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کرتا ہے، مشرک ہے تو وہ اپنی نسبت ابراہیم کی طرف کرتا ہے، مسلمان ہے تو وہ بھی اپنی نسبت ابراہیم کی طرف کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا میں ابراہیم کو بلائیاں ہی بلائیاں عطا فرمائی تھیں، کون سی؟ اجتباؤ و ہداؤ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ ہے آخرت میں بھی نیکوکار لوگوں میں سے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت انبیاء کے درجات بیان کرتا ہے۔ شروع میں آپ نے سنا نا جی، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے آزمائشوں کے سامنا کرنا پڑا جی، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا، ماں باپ کو چھوڑنا پڑا، آگ کے اندر جلنا پڑا، پھر بیٹے کو ذبح کرنا پڑا۔ تو یہ سارے حکم چلتے رہے، ابراہیم علیہ السلام پاس ہوتا رہا، فرسٹ آتا رہا۔ تو ذہن میں خیال آتا ہے ابراہیم کی شان تو ہمارے پیغمبر سے اونچی ہو گئی ہے، لیکن اللہ فرماتے نہیں، ثم اوحینا، پھر ہم نے وحی کی، الیکا، میرے محبوب آپ کی طرف، کیا؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار کی، راستے کی پیروی کرو جی۔ جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار تھا نا جی، جو ان کی راہ تھی وہ کون سی تھی؟ توحید والی، اس راستے کو اپناؤ۔ فرمایا وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میرے ابراہیم خلیل اللہ کی پیروی کرو، اس کام کے اندر شانیں آپ کی کیا ہیں جی؟ اونچی ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض،